اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اگر ادب نہیں ہے، میں اس سے بھی آگے بڑھوں، امام صادق فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے دل میں دشمن زہرا اور قاتل زہرا کے لیے ذرہ برابر نرمی ہے کہ شاید خدا معاف کر دے، تو کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی ہماری شفاعت کا مستحق نہیں بن سکتا. میرے عزیزو، ادب فاطمہ تو کیسے عرض کروں کتنا گستاخ تھا وہ مسلمان، جس بیوی کے وسیلے سے اور جس بیوی کی تکریم کر کے دنیا اور آخرت لے سکتا تھا، چند دنوں کی حکومت کے لیے اسی فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ گئے. امام حسن سے بھی تو حکومت طلب کی گئی تھی، دے دی تھی، کیا حکومت کی بات ہے؟ اگر آتے بات کرتے، لیکن جو انداز اختیار کیا گیا، کیا کیا گیا آپ جانتے ہیں. پہلے تو غلام آیا، پھر اس کے بعد ایک جتھے کو بھیجا، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں وہ شخص خود آیا، شیخ عباس قمی. لوگ حوالے پوچھتے ہیں اس لیے حوالہ عرض کر رہا ہوں. یہ مفاتیح الجنان جو آپ کے گھروں میں سے ہر گھر میں موجود ہے، جس ہستی نے لکھی شیخ عباس قمی، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے بیت الاحزان. شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان کے اوائل میں یہ روایت لکھی، کہا کہ امام حسین کی شہادت کے 3 سال گزرنے کے بعد ایک بڑی شخصیت کا بیٹا مدینے سے شام گیا، کچھ افراد کو اپنے ساتھ لے کر یزید سے شکوہ کیا، کہا یزید تو نے حسین کو قتل کیا، کوئی بات نہیں. تو نے حسین کے بیٹوں کو مارا، کوئی بات نہیں. تو نے حسین کے اصحاب کو قتل کیا، پانی بند کیا، ظلم کیا، کوئی بات نہیں. اگر مردوں کی حد تک رک جاتے تو میں یہاں شام میں تمہارے پاس نہ آتا، لیکن یہ مناسب نہیں تھا کہ تو رسول کی بیٹیوں کو درباروں اور بازاروں میں. جیسے یزید نے یہ جملے سنے، غصے سے یزید کا چہرہ سرخ ہو گیا. مجھ سے خواہش کی کہ میں تفصیل سے پڑھوں، میں چاہتا ہوں میں تفصیل سے بیوی کی مصیبت پڑھوں جتنی دیر آپ سن سکیں. یزید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کہا کہ اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات کہتا تو میں سن لیتا، لیکن تمہیں حق نہیں دیتا کہ تو یہ بات مجھ سے کہے. کیوں میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یزید اٹھا، لکڑی کا ایک صندوق کھولا، اس کے اندر سے ایک پرانی تحریر نکالی اور وہ تحریر آنے والے مہمان کے سامنے رکھی کہ یہ پڑھو. یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا خط ہے، یہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے بیت الاحزان میں، کہ یہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے مدینہ سے مجھے شام، میرے باپ کو شام بھیجا تھا. کیا لکھا خط میں؟ لکھنے والے نے لکھا کہ پہلے میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر بھیجا، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، لیکن علی کے گھر کی کنیز نے کہا میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف ہیں، نہیں آ سکتے. مجھے غصہ آیا، پھر میں نے 3-4 صحابہ کو بھیجا، جاؤ علی کو لے کے آؤ، اور کہنا اگر نہ آئے علی تو میں خود لینے کے لیے آؤں گا. دوسری مرتبہ علی کی زوجہ فاطمہ زہرا دروازے پر آئی اور میرے لیے پیغام بھیجا، فلاں سے کہو جب حکومت ہم اہل بیت سے چھین لیے اب کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہ رہے ہو کہ علی بھی مسجد میں آ کے تمہاری بیعت کرے تو سن لو، کبھی علی فاطمہ کی زندگی میں مسجد نہیں آئیں گے. کہ جب دوسری مرتبہ بھی میرے بھیجے ہوئے افراد واپس آئے تو میں نے 50 افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا. ہم نے لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، جلانے کا سامان اٹھایا، تلواریں اٹھائیں. ہم 50 افراد علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف چل پڑے اور میں نے قنفذ سے کہا قنفذ اب جاؤ علی کے گھر پہ دروازے پہ دستک دو. قنفذ نے دستک دی اور اب علی جو بڑھے دروازے کی طرف کہ میں نے خود علی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی، لیکن بجائے اس سے کہ علی دروازہ کھولتے، نبی زادی علی کے سامنے آ کے رکی اور علی سے کہا اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ تھے کبھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آپ پر ان کا دفاع فرض تھا، اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گا.
زادی مناسب سمجھتی. اب نبی زادی دروازے پر آئی اور کہا اے فلاں جب حکومت لے لی تو کیا چاہتے ہو؟ کہ علی کو باہر بھیجو. خط لکھنے والے نے لکھا علی کو باہر بھیجے ورنہ ہم اس دروازے کو جلا دیں گے. کب فاطمہ زہرا کے دروازے کو جلاؤ گے جہاں تمہارا نبی کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا تھا، درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا، اجازت لے کے اندر آتا تھا؟ اس دروازے کو جلاؤ گے؟ کہاں جلائیں گے، جلائیں گے اور پرواہ نہیں کریں گے. یہاں تک کہ کسی کے اشارے سے لکھنے والے نے لکھا میرے کہنے پر قنفذ آگے بڑا در فاطمہ کو آگ لگائی. مشکل مرحلہ لیکن میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل سے پڑھوں. آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا. لکھنے والے نے لکھا میں غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی. اب اٹھائیں زیارت ناہیہ. کیا جملے ہیں امام زمانہ کے. کچھ دیر کے بعد ان ٹھوکروں کے نتیجے میں وہ دروازہ گرا. لیکن اہل ملتان اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گر گیا ہوتا. لیکن میں کیسے عرض کروں فاطمہ زہرا کے آخری فرزند اجازت دیں کہ آج نبی زادی کی کچھ مظلومیت میں تفصیل سے بیان کروں. امام زمانہ فرماتے میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان پس گئی اور دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو سے پار ہو گئی. فاطمہ زمین پر گری اور فرمایا فضا میری طرف بڑھو میرا محسن شہید ہو چکا ہے. اور پھر کچھ لمحوں کے بعد ان 50 میں سے 11 افراد اسی دروازے کو رونتے ہوئے علی کے گھر میں داخل ہوئے. یہاں تک کہ لکھنے والے نے لکھا میں سب سے آگے تھا. میں علی کے بڑا قریب پہنچا اور میں نے ارادہ کیا کہ علی کے گلے میں رسی ڈالوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں علی کے گلے میں رسی ڈالنے میں کامیاب ہوتا نبی زادی نہیں معلوم کیسے اٹھ کر میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہا اے فلاں تو کبھی فاطمہ زہرا کی زندگی میں علی تک نہیں پہنچ پائے گا. کبھی میری زندگی کبھی فاطمہ کی زندگی میں علی تک نہیں پہنچ پائے گا. کہ نبی زادی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی. کہ فلاں میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی. اب لکھنے والے نے لکھا میں نے ایک مرتبہ اپنا دائیں ہاتھ اجرکم علی الفاطمہ زہرا کہ میں نے دایاں ہاتھ اٹھایا فضا میں بلند کیا اور پھر
رخسار پر مارا. سنے میرے عزیزو، کربلا کی پہلی شہیدہ نے کیا کیا؟ میں نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور فاطمہ زہرا کے رخسار پر ایک ایسا تماچا مارا کہ نبی زادی بہت دور جا کے گری اور فاطمہ زہرا کے کانوں سے گوشوارے ٹوٹ گئے. میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، شرمندہ ہوں، شرمندہ ہوں. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، مجھ سے تحمل نہیں ہوتا مومن کو زیادہ دیر تک زحمت دوں، تکلیف میں رکھوں، گریہ کرے. لیکن آج اجازت دیں کچھ جملے اور عرض کر دوں. یہاں تک کہ فاطمہ زہرا گری، دشمن نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو کھینچنا شروع کیا، اور ابھی علی کے گھر سے باہر نکلے. اب سنیں، اس سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، باہر تھا. جب واپس آیا دوسرے سے پوچھا، کہا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے پر آگ لگائی، میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی، میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا بتا کیسے چھڑوایا، کیسے چھڑوایا؟ اب خط لکھنے والے نے کیا لکھا؟ پہلے کو بتایا کہ سنو، جب علی کے گلے میں رسی ڈالی تو فاطمہ زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا. ہم نے پھر علی کو کھینچا، ہم نے سوچا فاطمہ خاتون ہے، زخمی ہے، ذرا زور سے علی کو کھینچیں گے تو نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن اتنی مضبوطی سے نبی زادی نے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا. جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے، نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. کھینچتی چلی جا رہی تھی. کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا، کیسے چھڑوایا؟ کہ بس چھڑوا لیا، چھڑوا لیا. کہ نہ مجھے بتا تو نے کیسے چھڑوایا؟ کہا میں نے اچھے سے سمجھ لیا کہ فاطمہ زہرا نے جس مضبوطی سے علی کے دامن کو تھاما ہے، یہ بی بی قیامت تک علی کو نہیں چھوڑے گی. کہا میں نے علی کا دامن چھڑوانے کے لیے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. میرے قریب کنفوس کھڑا تھا، اس کی کمربند میں تازیانہ تھا. میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کر کنفوس کے دامن سے وہ تازیانہ نکالا، پھر اسے فضا میں لہرایا، اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھوں پر مارا. ایک مرتبہ نبی زادی کے ہاتھوں سے خون جاری ہوا، فاطمہ کے ہاتھ چھوٹے. ہم علی کو لے کے مسجد پہنچے، علی کو لے کر مسجد پہنچے. سنیں جہاد فاطمہ کیا ہے، سنیں کربلا کی پہلی مجاہدہ کا کردار کیا ہے. ادھر علی پہنچے، پیچھے پیچھے فاطمہ زہرا پہنچی. آپ نے گریہ کیا اور بہت گریہ کیا. فاطمہ آپ سے راضی ہو، سیدہ آپ کی شفاعت فرمائے. پروردگار مجھے اور آپ کو جناب سیدہ کی شفاعت عطا فرمائے. لیکن ایک جملہ سنیں،
تاکہ سمجھا جا سکے کہ فاطمہ نے بشریت کے لیے کیا کیا ہے. استاد حسین انصاریان تہران حسینیہ ارشاد میں سیدہ کی شہادت پڑھ رہے تھے. شہادت پڑھ دی اور شہادت پڑھنے کے بعد مجلس مکمل ہو گئی. پھر اس کے بعد مومنین نے آگئے استاد حسین انصاریان سے خواہش کی کہ قبلہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ذرا لنگر تناول کر لیجیے, ہم چاہتے ہیں آج ہمارے ساتھ نیاز کھا لیجیے. حسین انصاریان کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کافی وقت گزر گیا, آدھے گھنٹے سے زیادہ مومنین سوال و جواب کر رہے تھے, ساتھ ہم لنگر تناول کر رہے تھے. ایسے میں نے دیکھا کہ اس امام بارگاہ کے گوشے میں ایک شخص بیٹھا ہوا سر جھکائے گریا کر رہا ہے. یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں سے سلام کر کے اٹھا, چلتا ہوا اس فرد کے پاس پہنچا اور اس کے پاس جا کے میں نے پوچھا, بتا میں نے آج فاطمہ کے بڑے مصائب پڑھے, میں نے سیدہ کی بڑی مصیبتیں پڑھی, کون سی مصیبت ہے تو تجھے اب تک رلا رہی ہے؟ تو اس نے کہا شاید آپ نہیں جانتے, اے حسین انصاریان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. استاد میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, آج آپ نے بتایا فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اے حسین انصاریان میں جانتا ہوں اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 75 یا 95 دن کیسے زندہ رہی. اب اگر یہ بات پہنچی ہے تو سنو, پھر فاطمہ زہرا کو سلام کرنا, پھر کربلا کی پہلی شہیدہ کو سلام کرنا. جس حالت میں ایک انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہے, اس حالت میں فاطمہ زہرا نے گھر سے مسجد کا سفر شروع کیا. کبھی اٹھتی ہیں, کبھی زمین پر بیٹھ جاتی ہیں, فضا کا سہارا لیتی ہیں, کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہیں. ارے کیا ہو گیا فاطمہ زہرا اس حالت میں مسجد کیوں جا رہی ہے؟ اب سنیں, جب فاطمہ زہرا مسجد پہنچی کیا حال ہے؟ علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ہے, کچھ افراد کرسیوں پر بیٹھے ہیں, کچھ کھڑے ہیں, علی زمین پر بیٹھے. ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے, علی سے مطالبہ کر رہے, علی بیعت کرو ورنہ قتل کر دوں گا. علی فرمانے قیامت تک تمہاری بیعت نہیں کروں گا. ایسے میں نبی زادی پہنچی. کیوں اس حال میں فاطمہ زہرا پہنچی؟ پہچانے محافظہ ولایت کو, پہچانیے محافظہ ولایت کو. فاطمہ جانتی تھی علی قیامت تک بیعت نہیں کریں گے, اور اگر علی بیعت نہیں کریں گے علی کو شہید کر دیا جائے گا. علی کی زندگی کو بچانے کے لیے, امام اور ولی خدا کی حیات کو بچانے کے لیے اس حال میں فاطمہ زہرا مسجد پہنچی. اور جیسے علی ابن ابی طالب کو اس حال میں دیکھا, اب اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی قبر کی طرف بڑھی اور امتیوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم علی سے بیعت لو, میں ابھی اپنے بابا کی قبر پر جا کر اپنے سر سے ردا ہٹا کر اپنے بال کھول کر تمہارے لیے بددعا کروں گی, تمہارے لیے بددعا کروں گی. جیسی سلمان فارسی کہتے ہیں, جیسی سیدہ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے, میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا. اتنی بلند کے درمیانے قد کہ کوئی فرد دیوار کے نیچے سے گزر سکتا ہے. جیسی فاطمہ کی کلمات بلند ہوئے, علی کی آواز آئی, سلمان جاؤ فاطمہ کو روکو, امت کے حق میں بددعا نہ کرے. جیسی سلمان علی کا پیغام لے کر گئے, سیدہ پلٹ کر آئی, کہا چونکہ ولی خدا کا امر ہے, کیونکہ علی ابن ابی طالب کا حکم ہے, امام وقت کا حکم ہے, اس لیے میں بددعا نہیں کروں گی. لیکن میں وعدہ کرتی ہوں جب تک علی کو نہیں چھوڑو گے میں یہاں سے واپس گھر نہیں جاؤں گی. بالآخر دشمن مجبور ہوا, علی کے گلے سے رسی کو کھولا, فاطمہ زہرا آگے بڑھی, علی کو اٹھایا, اپنے ہمراہ لے کے چلی. بس آخری جملہ عرض کروں, دست ادب جوڑ کر فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں, اے فاطمہ آپ پر دروازہ گرایا گیا, اے فاطمہ زہرا آپ کا پہلو شکستہ ہوا, اے فاطمہ آپ کے رخسار پر تماچے لگے, اے فاطمہ زہرا آپ کے ہاتھوں پر تازیانے لگے, اے فاطمہ آپ بڑی مشکلوں سے گھر سے مسجد تک پہنچی, لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے اپنے زمانے کے امام کی زندگی کو بچا لیا. ارے میری 1000 جان قربان حسین کی بہن زینب پر,
حسین کی بیٹی سکینہ پر 170 قدم سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، اور دوسرے نے اپنی گردن اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دی اور شمر نے بالوں سے بلند کیا، تماچا مارا، زمین پر گری، بچی نے ہاتھ جوڑ دیے، جتنا جی چاہتا ہے مجھے مار دے،